بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سبحان اللہ. وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال تعالى في مقام آخر ولا تشركوا بالله شيئا وبالوالدين إحسانا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. رب صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور پرنور شافع یوم النشور والی عرب و عجم والی کون و مکان قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد لائق صد عزت و احترام و تکریم جمیع علماء اہل سنت اور آج کی اس پروقار تقریب مقدسہ میں شرکت کی سعادت حاصل کرنے والے جملہ مہمانان گرامی قدر، آج کی یہ پاکیزہ محفل مبارکہ بسلسلہ ایصال ثواب صوفی محمد امیر افضل صاحب انعقاد پذیر ہے. مجھے آج رات کو ہی صوفی صاحب کے انتقال کا پتہ چلا، مجھے پتہ نہیں تھا. ہم کہیں سفر پر تھے تو جو میرے رفیق سفر تھے انہوں نے مجھے بتایا اور ساتھ ہی مجھے انہوں نے یہ حکم بھی فرمایا اگر آپ صبح دستیاب ہوں تو ان کے لیے دعائیہ تقریب کا اہتمام ہے تو آپ وہاں میرے ساتھ چلیں. تو میں نے عرض کی کہ وہ ایک باوفا انسان تھے تو اس لیے میں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور حاضر ہوں گا. مہمان علماء کا خطاب آپ حضرات نے سماعت فرما لیا ہے اور جو وقت مقرر ہے انشاءاللہ تعالیٰ بہت سارے لوگ آپ میں سے مجھے جانتے ہیں. میں وقت کی پابندی کا خیال کرتا بھی ہوں اور سامنے والوں سے بھی یہی توقع کرتا ہوں کہ وہ بھی وقت کی پابندی کا خیال کریں گے، اس لیے کہ یہ اتنی طویل محفل نہیں ہوتی ہے. مہمان جو تشریف لاتے ہیں نفسہ نفسی کا دور ہے، ہر بندہ اس کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے اور ہمارے پاس جو سننے کے لیے سامعین تشریف لاتے ہیں وہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بڑی مشکل سے نکالتے ہیں. لیکن ناراض نہ ہونا، سچی بات یہی ہے وہ اس 1.5 گھنٹے میں ہم 10 منٹ کی گفتگو بھی ان کو نہیں سناتے. اشعار میں اور باقی دیگر جو لوازمات نہیں ہیں ان میں ہمارا وقت ضائع ہو جاتا ہے اور
محفل تو قبول ہو جاتی ہے، جس محفل میں حضور کا نام لیا جائے وہ محفل کبھی مردود ہوتی نہیں، وہ قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن اتنا ضرور ہے بھئی وہ جو مجمع 100 بندہ بیٹھا ہے، 150 200 بندہ بیٹھا ہے، تو 200 گھنٹہ جو ہے اس کا بار جو ہے، اس کا بوجھ جو ہے وہ خطیب کے کندھوں پہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کو یہاں سے سبق نہ ملے تو اس نے اپنا 1 گھنٹہ ضائع نہیں کرنا ہے، بلکہ وہ اس امت کے 200 گھنٹے کا نقصان کر رہا ہے۔ اس لیے کلندر نے کہا تھا، دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے رفعت پہ نظر رکھتی ہے، یہ خاک سے جو اڑتی ہے تو پھر گردوں پہ گزر رکھتی ہے۔ اس لیے آپ توجہ کے ساتھ انہماک کے ساتھ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ باتیں میں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا اسی محفل مبارکہ کے متعلق۔ سب سے پہلے بنیادی بات یہ ہے کہ یہ ذہن نشین فرما لیں کہ ہم امتی ہیں اس نبی کے کہ جس کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ میرے حضور ہمیشہ نکرہ کو معرفہ فرماتے ہیں۔ یا میں آسان لفظوں میں جو بولی آپ کو بھی سمجھ آ جائے اور ہر ایک کو سمجھ آ جائے، میں یوں کہوں گا کہ میرے حضور کی شان یہ ہے کہ حضور جس پہ نظر ڈال لیں میرے حضور اسے بہت مشہور فرما دیتے ہیں، اور اس بارگاہ میں ذات دیکھ کر توجہ نہیں کی جاتی، اس بارگاہ میں خاندان دیکھ کر توجہ نہیں کی جاتی، اس بارگاہ میں مال دیکھ کر توجہ نہیں کی جاتی۔ حضور کی مرضی ہے ابو بکر پہ نظر ڈالیں تو صداقت کا تاجدار بنا دیں، عمر پہ نظر ڈالیں تو عدالت کا تاجدار بنا دیں، عثمان پہ نظر ڈالیں تو حیا کا تاجدار بنا دیں، اور علی پہ نظر ڈالیں تو شجاعت کا بادشاہ بنا دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ توجہ فرمائیے گا، یہ میرے حضور کی ہی نظر کرم ہے کہ کتب احادیث میں موجود ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں طوبی لمن رآنی وآمن بی، اس کا مطلب یہ ہے وہ حضور نے فرمایا مبارک ہو اسے کہ جس نے مجھے دیکھا اور میری ذات پہ ایمان لایا، اور فرمایا طوبی 7 مرات، فرمایا 7 مرتبہ مبارک ہو اسے کہ جس نے مجھے دیکھا نہیں ہے، بن دیکھے میری ذات کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ اور ایک اور مقام پر میرے حضور نے صحابہ کے مجمع کے اندر حضور نے فرمایا میرے صحابہ مجھے یہ بتاؤ وہ عجیب ایمان کس کا ہے؟ عرض کرنے لگے حضور ملائکہ کا ایمان عجیب ہے۔ تو میرے حضور نے فرمایا ان کا ایمان عجیب کیسے ہے؟ صوفی صاحب نا، میں جب عمرے پہ جا رہا تھا تو اس سے پہلے میرے پاس گئے، ابھی تو سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، عمرہ ہی بند ہے، میں جب آخری وقت جب میں جا رہا تھا تو میرے پاس گئے تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، اور مجھ سے یہ کہہ، میں جب واپس آیا پھر بھی مجھے ملنے کے لیے گئے، اور ایک ہی آرزو تھی، اور وہ آرزو پتہ کیا تھی؟ مجھے کہنے لگے مفتی صاحب جس ویلے حضور دے روزے تے ویسو نا تے حضور دے روزے تے بن کے میرا سلام ضرور آکھے۔ بھئی اب یہ تڑپ کہاں یہ تھلا خرد کی سرزمین، اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب۔ وہ کہا تھا نا بابا فرید نے، آویک فرید بیت حزن، یہ وقت اتنا نہیں ہے ورنہ میں تفصیل میں جاتا، اتنا دور رہ کر بھی کبھی آپ نے